یہ ہیں 24 سالہ پاکستانی نوجوان سید اسجد شاہ. یہ پاکستان کے ینگسٹ ملٹی ملینئر ہیں. انہوں نے 3 سال پہلے ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں قدم رکھا اور آج گھر کہانی جو کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ فرم ہے اس کے CEO ہے. آئیے جانتے ہیں آخر سید اسجد شاہ کرتے کیا ہیں. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ گھر کہانی کیا ہے اور یہ گھر کہانی کیسے کام کرتا ہے؟ جی آصف بھائی، بیسیکلی گھر کہانی ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ فرم ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کی آتھورائز ڈیلرشپ ہوتی ہے، ان کی آتھورائز ہم ان کے سیلس پارٹنرز ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہمارے پاکستان میں یا اوورسیز میں ہیں ہم ان کے اور سوسائٹی کے درمیان ایز اے میڈیم کام کرتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو ایک ٹرسٹیڈ اور ایک ویلیویبل پلاٹ ان کی ٹرانزیکشن جو سی ہیں وہ سوسائٹی کے تھرو کے پاس ذرا سیفلی پہنچ جاتے ہیں، اور سوسائٹی سے ان کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سیفلی لے کے اپنے کلائنٹ کو واپس کرواتے ہیں. زبردست. شاہ صاحب کیونکہ آپ کا بھی جو کام ہے ریلیٹڈ ٹو پراپرٹی ہے، آپ سجیسٹ کریں گے کہ یہ پلاٹ لے لیں یا خرید کر آپ ان کے درمیان ایک مڈل مین کا کام کرتے ہیں، تو پھر آپ پراپرٹی ڈیلر کیوں نہیں ہیں، آپ مارکیٹنگ فرم کیوں ہیں؟ دیکھیں آصف بھائی، بیسیکلی ہم پراپرٹی ڈیلرز نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو پراپرٹی ڈیلرز نہیں مانتے، ہم ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ہیں، اور ہمارا کام ہے کنسلٹنسی پرووائڈ کرنا. ڈیلر وہ ہوتا ہے جس نے ہر اپنے بندے کو پلاٹ دینا ہوتا ہے. ہماری کبھی بھی یہ پریورٹی نہیں ہوئی کہ ہم اپنے جو بھی ہمارے آفس میں آیا ہم اس کو پلاٹ دے کے ہی بھیجیں. ہمارا کام ہے کنسلٹنسی پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے، وہ گویا ہمارے پاس ہماری کسی سوسائٹی میں انٹرسٹیڈ ہے پلاٹ لینے میں یا باہر کہیں پہ انٹرسٹیڈ ہے پلاٹ لینے میں، ہمارا کام ہے اس کو بہتر انویسٹمنٹ اپرچونیٹی بتانا کہ یار اگر یہاں پہ آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو یہ پروفٹ ہو سکتا ہے، اتنے شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے یا لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے. اور ہمارا وہ نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ ڈیلری والا نظام اپنا کمیشن لیا اور اس کو بندے کو آگے پلاٹ دے دیا، ہم ایسے کام نہیں کرتے. اچھا، اس کا مطلب ہے کیونکہ پراپرٹی ڈیلر تو ہوتے ہیں ان کا تو کمیشن ہوتا ہے 2% ہوتا ہے 1% ہوتا ہے جو بھی، تو آپ کیا چارج کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو؟ بیسیکلی آصف بھائی، ہم جو ان سے کمپنی کے ریٹس ہوتے ہیں، جو کمپنی اپنے پیمنٹ پلان دیتی ہے، سوسائٹی اپنے پیمنٹ پلان دیتی ہے، ہم اس کے علاوہ اپنے کلائنٹ کو کچھ بھی چارج نہیں کرتے. یعنی آپ کی کوئی فیس ہی نہیں ہے؟ جی ہماری کوئی فیس بھی نہیں ہے. ہم جو فیس لیتے ہیں لیکن وہ ہمارا کلائنٹس کے ساتھ کوئی بھی فیس نہیں ہوتی. ہم جو سوسائٹی کے ساتھ ڈائریکٹ ہماری ڈیلرشپ چلتی ہے، ہم ان کے تھرو ہی وہ جو سوسائٹی ہمیں پیسے دیتی ہے وہی دیتی ہے. اس کے علاوہ ہم کلائنٹ سے کچھ بھی ایکسٹرا چارج نہیں کرتے. اچھا، یعنی کہ آپ کی جو فیس ہے وہ سوسائٹی آپ کو پے کر رہی ہے، کلائنٹ یہاں پہ فری آف کاسٹ سروس لے سکتا ہے. سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ ایک ایپلیکیشن پر بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی وہ بنی نہیں ہے اس پہ بات کرنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن ایک آئیڈیا بتائیں کہ آپ کس ایپلیکیشن پہ کام کر رہے ہیں. گھر کہانی کے نام سے جو ایپلیکیشن ہوگی اس سے صارفین کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ آصف بھی دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا، ہمارے پاس بہت سی کمپنی جیسی ہیں جو ان سے کام کرتی ہیں، کیونکہ میں بھی پیچھے 2-3-4 سال سے کافی ساری کمپنی میں کام کرتا رہا ہوں. تو ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوئی ہے کہ جو آفٹر سیل سروسز ہوتی ہیں نا، ہمارے کلائنٹس ان سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو گھر کہانی ایک ایسی اپلیکیشن بنانے جا رہی ہے جو ہمارے کلائنٹ کا کمپلیٹ ڈیٹا، جب وہ ہمارے سے پلاٹ لیتا ہے تب سے لے کے جب تک 4 سال تک اس کا پیمنٹ پلان چل رہا ہے، اس میں اس کو ایک ایک چیز بتائے گی کہ اس کی کتنی انسٹالمنٹس پے ہو چکی ہیں، کون سی انسٹالمنٹ پینڈنگ ہے، 8 سال کے بعد اس کی پلاٹ کے اوپر کیا پروفٹ چل رہا ہے. سوسائٹی نے کوئی نئی اگر اپڈیٹس دی ہیں یا ڈیولپمنٹ اپڈیٹس آئی ہیں تو اس کی تصویریں اس کے ساتھ آٹومیٹکلی شیئر کی جائیں گی. مطلب یہ ایک وہ ہم ایسی ایپ بنا رہے ہیں جس سے جو ہماری آفٹر سیل سروسز ہیں ان میں کلائنٹ ہمارا بہت راضی رہے گا. اسے یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ ویلیو کیا ہے پلاٹ کی، اگر آپ بیچیں گے تو کتنا فائدہ ملے گا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو بتائی جائے گی اس کے بعد. زبردست. شاہ صاحب آپ کن کن سوسائٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انہی کے ساتھ کیوں کام کر رہے ہیں؟ سوسائٹیز تو بہت زیادہ ہیں. آصف بھائی، بیسیکلی کیپٹل اسمارٹ سٹی، لاہور اسمارٹ سٹی، پارک ویو سٹی، نووا سٹی، بلو ورڈ سٹی، کنگڈم ویلی، تاج ریزیڈینشیا، یہ کچھ مین سوسائٹیز ہیں جن کے ساتھ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو اسلام آباد میں اس میں مور دین 70-80 سوسائٹیز کام کر رہی ہیں، 70 سے اوپر سوسائٹیز جن سے کام کر رہی ہیں. لیکن آصف بھائی ہم کیونکہ کلائنٹ ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمارے اوورسیز کلائنٹ یہاں پہ نہیں ہیں، وہ ہم پہ ٹرسٹ کر کے چیز لیتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کلائنٹ کو وہ چیز پرووائڈ کریں جس کے اوپر ہماری پہلے تسلی ہے. ہم تسلی کیسے کرتے ہیں؟ ہم تسلی اس طرح کرتے ہیں آصف بھائی کہ کبھی بھی سوسائٹی میں کسی میں پلاٹ لینے سے پہلے نا جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ ان کے پیچھے گروپ آف کمپنیز کام کر رہا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، اس نے پہلے کچھ ڈیلیور کیا ہے، اس نے نہیں ڈیلیور کیا،
انہوں نے کیا کتنے سالوں میں, اگر تو 4 سال کا پیمنٹ پلان ہے تو کیا 4 سال میں وہ ڈیلیور کر پائیں گے. تو ہم یہ جو نام میں نے آپ کو کچھ بتائے ہیں, یہ وہ پروجیکٹس ہیں, یہ وہ گروپ آف کمپنیز ہیں جنہوں نے پاکستان میں عرصہ 20-30 سال سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے 4 سالوں میں بھی وہ اپنی چیزوں کو ڈیلیور کریں گے. سیف انویسٹمنٹ آپ کہتے ہیں جی, ہمارے کلائنٹس کی انویسٹمنٹ سیف انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, سیف انویسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ اپنے کلائنٹ کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں تو ہم اپنے کلائنٹ کو ایک قسم کی ایشورٹی دیتے ہیں کہ یار 4 سال کا پیمنٹ پلان ہے, اگر آپ 4 سال اسی پیمنٹ پلان میں اسٹک رہیں گے, آپ جلد بازی نہیں کریں گے یا جلد بازی میں اس کو سیل آؤٹ نہیں کریں گے, تو ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ 4 سال میں آپ کے جو پیسے جو آپ نے انویسٹ کیے ہیں وہ انشاءاللہ ڈبل ہوں گے. اس کی ریزن یہ بھی ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے, کہ جو ہم جن گروپس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ایک ایسے گروپس ہیں جو آپ کو 4 سال میں واقعی ہی بہت اچھا ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں ہم بڑے فری ہو کے یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہم کروا رہے ہیں اپنے کلائنٹس کو وہ سیف انویسٹمنٹ ہے. عائشہ صاحب, آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جو اوورسیز ہیں, خاص کر کے کمیونٹی جو دیکھ رہی ہے ان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے؟ دیکھیں جی, اوورسیز پاکستانیوں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے پاکستان کی وہ بہت تیز ہے. ہمارے بہت سے اوورسیز کلائنٹ بھائی ایسے ہیں, لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس پیسے کو کہاں پہ لگانا ہے, اور نہ ان کو بہت شعور ہے, کیونکہ ان کے ساتھ یہ ان کی غلطی نہیں ہے آصف بھائی, کیونکہ ان کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوا ہے, ہمارے کو فراڈ ہوا ہے, کوئی ہاتھ ہوا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ پاکستان میں پیسے انویسٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو میرا ان کو یہی کہنا ہے کہ اب ذرا ٹائم چینج ہو چکا ہے, اب وہ ڈیلی نظام سے ہم باہر آ چکے ہیں. اب ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ فرم ہے, میری بھی فرم ہے, ہمارے علاوہ اور بھی 50-100 سوسائٹی فرمز اس طرح کام کر رہی ہیں. تو آپ دوبارہ اس گیم کے اندر آئیں, اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت اچھا ریٹرن آپ کو ملے گا بہت کم اسپیم آف ٹائم میں. بالکل جناب والا, بہت اچھا ریٹرن بہت کم اسپیم آف ٹائم میں. اسد شاہ جیسے نوجوان اگر اسی طرح سے محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا. اللہ حافظ, اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.